مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ رانا طیب رانا برادر اسلامی کی سنٹر نیز مسجد کاریم منیف و بائی پاس چوک شارع راشد باولپور روڈ ملتان پاکستان. قرآن کریم کی یہ آیات تیسرے پارے سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی کو بیان فرمایا. اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی،
نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی ہی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا۔ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، کیوں کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی۔ سبحان اللہ، خود اللہ پاک نے قرارداد پیش کی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
اللہ پاک نے سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سے قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا، اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے،
نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھاٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غمگسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑے لوگ نبی، لکھے پڑے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔
لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا سے قسم کلیجہ پھٹ جاتا. اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا. میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا. انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی. اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے. فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا. اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی. فرمایا فمن تولی بعد ذلک، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے. کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں. اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں. روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے. سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا. اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون. اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمایا. اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں. سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. کہیں ماں باپ یہ نہ کہے کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو. آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا
اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گداگری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے، لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں، اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھا رہے ہو، یہ کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ، اور مجھ کو عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ، اور جنت کی ایک ایک نہر پہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے، اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنے جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہے اور یہ سارے جان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمت بیان کرائی جا رہی ہے، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، وہ مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو،
میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں. صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا. یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا. یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں. اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا. سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو. قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا. وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے. قرآن کریم میں پڑھنے میں تو کسی نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر. فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں. نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا. اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو. سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا سجدہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا، گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. اتنا بڑا جو حکم آیا ہے، اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو، درود پڑھو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم. حق بھی تھا پوچھنے کا، صحابہ کرام نے پوچھا بھی. اب توجہ کرنا، پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے. قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مولوی کا مقتدی ہوں. اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو. کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو. اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا، سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا. جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایمان کی نگاہ سے دیکھ، نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پڑھیں.
اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا، قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اتنے بڑے ثواب کی چیز، اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ، خود بتاؤ کیسے ہے۔ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے، اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے۔ صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان بن نورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنے ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا۔ یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، یہ اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہہ رہی ہے، تم جو بندی جو ہوئے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ایسو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بڑی سیرت بیان کرتا ہے، اور اندازہ لگا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدان، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک دلیل اور سن لو، اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی کیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں۔ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑا،
अलहम शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दुरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दुरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दुरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था ये सलाम कहाँ गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मकान बना ली, किसी ने यूं बना ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान के जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, तिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों बांधी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदअत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सतीर नहीं लगा, कोई लक्कर तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कांदा लग गया, तकलीफ है। तू ये कांदा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदअत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों ले, फिर थोड़ा सवाब क्यों ले? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दुरूद पाक के मुकाबले में कोई दुरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सबके जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दुरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दुरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दुरूद अर्श से आया हो, जो दुरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दुरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुब और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दुरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दुरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथा फी अमरिना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले,
चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, ओ जी सवाब भी है ना अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है गुनाहगार मैं और आप चूंकि ज्यादा है, आज जुमे की 4 रकात पढ़ो ताकि ज्यादा सवाब मिले, गुनाह माफ हो। ये सदा शर्त है, ताबेदारी शर्त है। दीन मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। आखिर लफ्ज लिख के ले जाओ, गारे हिरा की तन्हाइयों में जो कुरान उतरना शुरू हुआ था, जो पैगाम आना शुरू हुआ था, वो मैदान अरफात में जबले रहमत के पास अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम उस कुरान को मानते हैं जो गारे हिरा में शुरू हुआ और मैदान अरफात में खत्म हो गया। अब दीन में कोई और गुंजाइश नहीं, हजारों चीजें हैं। क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए, फिर हरज करते करते तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। नहीं जी, लोगों के हालात को भी देखना चाहिए। भी लोगों के हालात को क्या देखना है, खबर देखो, आखिरत देखो। हदीस पाक में आता इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आदमी ने बिदअत की होगी क़यामत में न वो मुझे पहचान सकेगा न मैं उसको पहचान सकूंगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की नमाजियों की पहचान होगी। ये आज़ाए वुजू, वुजू में जो चीजें धोई जाती है ना, ये क़यामत में सूरज की तरह चमकते होंगे, चमक रहे होंगे। ववुजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फाक़िरा। फरमाया कई ऐसे काले चेहरे होंगे, उन्हें जो देखेगा वही थूकेगा। इसलिए न तेरे बाप का दीन, न मेरे बाप का दीन, न किसी वली का दीन, न किसी पीर फकीर का दीन है अल्लाह का, और उसकी सरपरस्ती और वो पहुंचाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर आज आपकी समझ में सिर्फ दुरूद पाक वाला ही मसला आ गया तो मसला बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। मैदान हशर में एक आदमी का नाम अमाल तुलेगा, नेकियों का पलड़ा खाली, गुनाहों का पलड़ा भरा पड़ा है, परेशान हाल, मुसीबतों का मारा हुआ खड़ा है। एक बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाएंगी और वो फरमाएंगे क्या है कि जी एक हो तो दो हो तो कोई बात, मेरा सारा पलड़ा खाली नेकियों का, नाम अमाल बिगड़ गया मेरा। तो यूं आता है हदीस पाक में, उंगली के पोरवे के सरे के बराबर एक कागज आप निकाल लेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे, उसकी बरकत से गुनाहों का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और वो इतना से फुर्जे वाला पलड़ा जमीन पे लग जाएगा। ऐलान होगा चला जा जन्नत में, तेरा नाम अमाल वजनी हो गया नेकियों वाला। ये मुसीबतों का मारा हुआ खुशी खुशी पूछेगा आप कौन हैं जी? फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, जो तू मुझ पे खालिस दरूद पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, मैंने इसे संभाल के रखा, आज मैंने वही दरूद पाक तेरे नाम अमाल में रख दिया। इसलिए आदत बनाओ, मिजाज बनाओ, चलते फिरते कुरान की तिलावत की, तस्बीह तहलील की, दरूद पाक की, इंशाअल्लाह नेकियां पैदा होंगी, रग़बतें पैदा होंगी। अल्लाह पाक सैकड़ों हाजात पूरी फरमाएंगे दरूद पाक की बरकत से। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अनवार मदीना पिछले जुमे का रिसाला है, अक्सर लोग राय में चले गए थे। सहाबा किराम के उन्वान पर बेहतरीन रिसाला हमने निकलवाया। ये थोड़े से बाहर हैं, जो नहीं ले गया पिछले जुमे को वो रिसाला जरूर ले ले। सहाबा किराम की मोहब्बत का मेयार का पता चलेगा इंशाअल्लाह। मीलाद और वफात आहिस्ता आहिस्ता जुमों में तरतीबवार आएंगी। अभी तो हम आदम अलैहिस्सलाम पे ही आए ना, आज तो फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, हम सब की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। दम्बर मार्केट के जो खान साहब हैं वो भी कहते हैं, ये बात कौन नहीं कहता, सभी चाहते भी हैं, कहते भी। अल्लाह पाक सबके रोजी रिज़्क़ में, कारोबार में, फसल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह
ہم سب گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، اجڑوں کو بچا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جتنی بدعتیں جتنی رسومات ہوں گی یا اللہ ان سب سے ہم کو بچا۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تماشا نہ بنائے، جلوس نہ بنائے، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، غلامی کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ تو سامعین یہ تھے ملک پاکستان کے مشہور خطیب مولانا قاری مدنی صاحب ملتان والے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شرک و بدعت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عثمان بن نوران کو لائے، حضرت طلحہ کو لائے، عبدالرحمن بن عوف کو لائے، سعد بن وقاص کو لائے، ابو بکیہ کو لے آئے، حضرت نادیہ کی بیٹی کو لے آئے، اور لوگوں عدالت خداوندی میں جب پوچھا جائے گا دنیا سے کیا لائے، ان کا لائے، تم لوگوں کے کوٹیاں لائے، تم لوگوں کے مرد پہ بنا کے لائے۔ میں کہوں گا میں اس دنیا میں نہیں مل پا رہا، آئے گی باری ابو بکر کی، ان صحابہ کو بکر کی خدا کے دعوت میں کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے الہی یہ عثمان میری کمائی ہے، یہ طرح میری کمائی ہے۔ انہوں کی خدمت میں لا کے اللہ کی تعریف سے مالا مال کرا۔ ان سارے مکوں کا حضور کی جگہ ہی کوئی نہیں تھا، سنائے حضور نے چند کو بنا دیا تو دکھائے لگا دیا۔ اتنے بگڑے کی امتحان کر دی۔ ایک مرتبہ کو 5.5 کی بچی ہوتی ہے، بچے لانا یہ دور ہوتا ہے نا، ان میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، بڑے ادھر ادھر کے آؤ دوڑ لگا کے آتے ہیں لوگ، لیکن وہ خدا کی بے نوازی کو بھول جاتے، انہیں پتا نہیں ہوتا کہ خدا کی کسی چیز سے محافظ ہونے کے بعد ہے کہ نہیں۔ خدا بے نیاز ہے، خدا کو بے نیاز مانتا ہے کہ نہیں؟ بڑا بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو یقینوں کو تمنا کر دے، وہ اگر چاہے تو خطرے سے سمندر کر دے، اور جب وہ چاہے تو دل سے وہ اندر کر دے۔ بڑا بے نیاز ہے، اور پوچھے ان سے بھی کیا کر دیا، خدا خدا بابا بلکہ دکان کی بنا کے لائے، بجھا ابو طالب کی بات آ کر کے بیٹھ گئے، حضور سے چرچا سے اور آگے کہنے لگے تیرا بچہ میں کیا کیا دیتا ہے، اگر تم جیت میں نہ ہوتے ہم تمہارا لحاظ کرتے، اب تک کبھی کا کتنا بتا دیا ہوتا۔ آپ بڑے ہیں سرکار ہے، تمہارا لحاظ کرتے ہیں ہم کو، ورنہ کبھی ہمارے منہ ہندو میں کر دیتے۔ اگر سارے گزارا لگے وہ سرکار سے ملتا تھا، حضور کو ملا سب اور گزار کے کہنے لگا میرے بگیچے یہ مکے والے آئے ہیں وہ کیا کرے، ہمارا چچا تمہیں اوپری کیا کہتے، اندازہ لگاؤ مسلمانوں کر کے کلیجے کے ہاتھ رکھ کر اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے سے کیا دیجیے انسان بچہ کہنے لگا کہ تعلیم ہمیں یہ گاڑیاں دیتا ہے، ابھی تعلیم کہنے لگا سن لیا میرے بتیجے یہ کہتے ہیں کیا ان کو گاڑیاں نکالتے ہیں، لگا اور سرکار ساری عمر میری گلا ہے، میرا بچپن گلا، میری جوانی گلا، میں نے ساری عمر میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، ان کو گالی اندر کیوں دیتا، انہوں نے پتھر مارے، میں نے دھول برسائے، انہوں نے مجھے نقصان کیا، میں نے قادر رحمت والا پیدا کر اللہ میاں سے ہدایت کی دعا مانگی، میں نے سب مانگی نہیں دیتے ہیں گاڑی میرا نہیں جاتا، میں نے زبان سے کبھی گاڑی کی چیزیں سنی ہے، میرا میرے سنتے کیا سنتے ہیں،
گاڑی آئی تو پھر اگر یہ گاڑی ہے نا تو پھر میرا مجھے پتہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے، مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے. اگر یہ گاڑی ہے تو پھر میرا لگتا نہیں. ابو طالب نے سمجھا میرا بتیجہ کیوں جانا، میرا چلنا گھر تو کیجیے کہ انہیں کرنا ہے نا تو میں میرے مان لوں، میرا سہارا نہ کر دوں. تم مارے گئے جانے آپ کو نہیں جاتا ہے، میں نہیں جانا. سمجھ میں تو نہیں جان بھائی کیجیے گا لیکن بندہ نہیں گریا ہی آنکھ سے نہیں رہتا. میں آج ہی کا بندہ ہوں، میری مجبوری بھی خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی. ابھی تعلیم کرنے لگا چاہے میرے بگیچے اگر یہ بات اب میں تمہارا اندر ساتھ نہیں دوں گا، اپنی کمر پہ کرنا جو کچھ کرنا ہے میں تمہارے جانے لگا جی بیچ میں دیکھ مرتبہ تم ہٹ جاؤ، امیر کی طرح دیکھ لے گئے. رحمت عالم سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں آ گئے اور بتانے لگا مکی لانا تم نے آج کا غلط سمجھا اور میرے کتاب طالب تم نے آج کا غلط سمجھا. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تمہاری کمر پہ نہیں، تمہارے سہارے پہ نہیں، تمہارے دل مشکل پہ نہیں، میں تو اللہ کے سہارے پہ سب کچھ کرتا ہوں. جواب دے دیا قدم اللہ کی تارا جہاں بھی ہو اگر دشمنی ادھر جاپان کے ساتھی دیا کر اگر دشمنی لگاؤ ظلم کی آندھی کرے تو آ جائے والے کو میرے جداد اور آ جائے کسی ڈر کی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں ڈٹ جائے گا. مجھے یہ درگدا کرنا اس سے ہٹ نہیں سکتا. میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں گا، تمہارا کوئی سہارا نہیں چاہیے. جانتا تم بھی موت کرو اور مدد گئے کہنے لگے نہیں نہیں اگر دولت لے کر تم بات مانتے ہو تو سارے اور کی دولت ہم تمہارے قدمے میں لا کے ڈال دیں. سردار بننا چاہتے ہو تو سارے رنگ کا کتار بنا لے، بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سارے رنگ کا بادشاہ تمہیں بنا دے. اگر کی لڑکی چاہتی ہے بڑے سے بڑے سردار کی بیٹی کو لا کر ہم قدموں سے گزار کر دیں گے. ایمان میرے ہاتھوں پلا کر سورت دی اگر رکھتے میرے سارے چلے زمین کا محل کر رکھتے خدا کی سین سے سوال سوال کی تمہیں نہیں سکتا. یہ بزرگوں فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ لا الہ الا اللہ